بات چل رہی تھی کہ نماز کے حقوق میں دوسرا حق یہ ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز مسجد میں باجماعت پڑھی جائے۔ بہت سارے لوگ جو نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں مگر جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں متوجہ کرنا مقصود تھا کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی چاہیے، اور کبھی اگر مجبوری کے تحت دفتر میں فیکٹری میں پڑھنی پڑ جائے تو کم از کم جماعت کا اہتمام ضرور کیا جائے۔ گزشتہ درس میں اس سلسلے میں قرآنی آیات اور احادیث ذکر کی گئیں۔ آج کی مجلس میں اسلاف کے انگنت واقعات میں سے میں صرف 3 واقعات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہوگی تو بڑے دلچسپ قسم کے واقعات ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قدردان تھے، جن کی نگاہوں میں باجماعت نماز پڑھنے کی عظمتیں تھیں، وہ کتنی فکر کرتے تھے، کتنا عجیب و غریب اہتمام تھا۔ پہلا واقعہ، امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ایک بڑے بزرگ اور محدث گزرے ہیں جن کا نام تھا عبید اللہ بن عمر القواریری۔ عبید اللہ بن عمر القواریری رحمہ اللہ ہمیشہ نماز جماعت سے ہی پڑھتے تھے، یوں سمجھیں کہ زندگی کا یہ معمول تھا۔ مگر انسان ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے یہاں کچھ مہمان آ گئے۔ وہ مہمانوں کے اکرام میں مصروف ہو گئے اور تاخیر ہو گئی۔ مسجد میں جب پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی۔ بڑا افسوس ہوا، سوچا کہ اس کا ازالہ اب کیسے ہوگا، کیونکہ جماعت کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 27 درجہ فضیلت رکھتا ہے، اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اب مجھے تو ایک کا ہی ملے گا۔ تو سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ فیصلہ یہ کیا کہ میں یہ ایک نماز 27 دفعہ پڑھ دیتا ہوں، میں یہ ایک نماز 27 دفعہ پڑھ دیتا ہوں تو وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ جو ایک نماز جماعت سے چھوٹ گئی تھی، انہوں نے اس کو 27 دفعہ پڑھ دیا۔ جا کر سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کی ایک تیز رفتار جماعت جا رہی ہے، تمام لوگ گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں اور گھوڑے ان کے بڑے تیز رفتار اور بڑے چست و چلاک۔ یہ بھی اسی جماعت میں ہیں، مگر ان کا گھوڑا بڑا سست ہے۔ یہ اسے ایڑ لگا کر تیز چلنے پہ مجبور تو کرتے ہیں مگر وہ تیز چلتے ہی نہیں۔ اتنے میں اس جماعت میں جو تیز رفتار دوڑ رہے تھے اور جا رہے تھے، اس میں سے ایک بندے نے کہا، تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، کیوں نہیں پہنچ سکتا بھائی؟ تو اس نے جواب دیا، ہم نے نماز جماعت سے پڑھی ہے، تم نے نماز بغیر جماعت کے پڑھی۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے والا یوں سمجھو جیسے تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہے، اور دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا واقعہ تاریخ بغداد میں حافظ ابو بکر علی بن خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ ایک بزرگ گزرے محمد بن سماع، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور بڑے فائق کے بزرگ تھے۔
اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی تھی. اللہ لمبی زندگی دے مگر عبادت کا ذوق بھی عطا فرمائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. حضرت کی عمر 103 سال تھی. 103 سال پہ جا کر انتقال ہوا، مگر عبادت کے ذوق اور شوق کا یہ عالم تھا کہ اس عمر میں بھی یومیہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے. اور فرماتے ہیں الحمدللہ 40 سال تک میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. 40 سال تک ہم 40 دن نہیں پیش کر سکتے زندگی میں. 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کی مشہور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نفاق سے بری ہونے کی اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں گے. کتنے لوگوں نے اس کی کوششیں شروع کی، کہتے ہیں جی 40 دن پورے نہیں ہو پاتے. اور اگلا کیا کہہ رہا ہے کہ 40 سال تک میری تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہوئی، مگر ایک دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا. اس مصروفیت کی وجہ سے میری تکبیر اولا فوت ہو گئی. تو انہوں نے بھی وہی ترتیب سوچی کہ کیوں نہ میں یہ ایک نماز 27 دفعہ پڑھ لوں تاکہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا جو اجر ہے وہ مجھے مل جائے. میں درمیان میں ایک مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، پیچھے عوام ساری کہتی ہے آمین. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ نعمت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے. الگ سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے کہا آمین، اس پر فرشتے آمین نہیں کہتے. اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے. محمد بن سما فرماتے ہیں میری نماز چلی گئی، مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے اس ایک نماز کو 27 دفعہ پڑھ دیا تاکہ کمی پوری ہو جائے. سو میں رات کو سویا، خواب میں مجھے کسی نے پکار کے کہا اے محمد، فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ اس مسئلے کی طرف اشارہ تھا کہ جماعت کے ساتھ اگر تم نماز پڑھتے تو آمین کہتے، فرشتے بھی آمین کہتے، اس پر گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے. اب تو تم نے اکیلے نماز پڑھ لی، سب کچھ ہو گیا، مگر فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ. ایک تیسرا اور آخری واقعہ، قدیم زمانے میں صلحاء اتقیاء بزرگان دین کے یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو اہتمام تھا ہی، وہ بہت عجیب و غریب. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اذان ہوتی تھی، بعد میں حضرت پہلے مسجد میں ہوتے اور نکلنے والے لوگوں میں سب سے آخر میں نکلتے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں زندگی میں 20 سال ایسے گزرے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اذان ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں. ایسا ایک گہرا تعلق مسجدوں سے قائم تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں جو تیسرا واقعہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ خواص ہی نہیں، وقت کے بادشاہ بھی اس طرح کا ذوق اور جذبہ رکھتے تھے. وہ بھی عجیب و غریب تعلق مسجدوں سے ہوتا تھا اور نمازوں کے ساتھ شغف کیسا تھا. ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک کتاب ہے ہندوستان کے بزم رفتہ کی سچی کہانیاں. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ. حضرت کا انتقال ہو گیا، دنیا ٹوٹ پڑی ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کہ اللہ والوں کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کا ایک فائدہ تو یہ ہے ہی کہ مرحوم کے لیے
دعائے مغفرت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر یہ بھی فائدہ ہے، شریک ہونے والوں کی بھی اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں، شریک ہونے والوں کو بھی تو اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو بہت لوگ آ گئے۔ اب سوال یہ کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ ایک بندے نے باہر نکل کر ایک اعلان کیا، کہا کہ مرحوم کی ایک وصیت ہے میرے پاس، میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وصیت یہ ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس میں 3 خوبیاں ہوں گی۔ بالفاظ دیگر میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ دوسری خوبی اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اس نے زندگی میں کبھی بدکاری اور زنا نہ کیا ہو، پاکیزہ زندگی گزاری ہو۔ اور تیسری خوبی اس میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کی عصر کی سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ عصر کی ساری سنتیں اہم ہیں، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، عصر کی نماز کی سنتوں کی بھی بڑی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ عمران صلی اربعا قبل العصر، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لی ہو۔ بہت بڑی بات، 4 کا ٹائم نہ ہو، بندہ 2 ہی پڑھ لے، مگر پڑھ لینی چاہیے۔ آج کوئی یہ چاہتا ہو کہ مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگا یہ 3 وصیت 3 خوبیاں جس میں ہوں گی، نماز جنازہ وہ پڑھائے گا، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، بدکاری اور زنا کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ تو جس میں یہ 3 صفات ہیں وہ آئے اور بزرگوں کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ سناٹا طاری ہو گیا، آگے بڑھے تو کون بڑھے، دائیں بائیں دائیں کوئی نہیں۔ اتنے میں پیچھے سے ایک صاحب راستہ بناتے ہوئے آگے تشریف لائے، مرحوم کی چادر جو ان کے چہرے پر تھی اٹھائی، فرمایا خود تو چلے گئے ہو، میرا راز فاش کر گئے۔ لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں صفیں درست کر لو، الحمدللہ یہ تینوں صفات میرے اندر موجود ہیں، اور یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا، وقت کا بادشاہ جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، وقت کا بادشاہ جس نے کبھی کوئی زنا اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، وقت کا بادشاہ جس کی عصر کی سنتیں کبھی نہیں چھوٹی۔ اس نے کہا یہ تینوں خوبیاں الحمدللہ مجھ میں موجود ہیں، صفیں درست کر لو۔ نماز جنازہ وقت کے بادشاہ نے خود پڑھائی۔ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، جنت کی یوں سمجھو کہ سیل لگی ہوئی ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، پتہ نہیں کون سی دعا ایسی نکل جائے، بارگاہ الہی میں قبولیت کے فیصلے ہو جائیں۔ دوسروں پر تنقیدیں نہ کرو، اپنی فکر کرو، یہی اصل چیز ہے۔ سو مجھے اور آپ کو اپنی اپنی فکر کر کے رب سے دعائیں مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، ہماری نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو، اور یہ 1-2 دن نہیں، یا اللہ پورا سال ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ جو سال بھر نماز مسجد میں با جماعت پڑھتے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں رہتے ہیں، فرشتوں کی جو ہے وہ آمین انہیں نصیب ہوتی ہے، اور ان گنت خوبیاں اور نیکیاں اللہ تعالیٰ سمیٹنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں خود بھی اس کا عزم کروں، اپنے دیگر دوست احباب کو بھی،
اس خیر کے کام میں شریک کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔